السلام علیکم دوستوں، میرا نام کائنات سرفراز ہے اور میں لوگوں کی بھیجی گئی ہارر سٹوری نریٹ کرتی ہوں۔ یہ کہانی سچے واقعات پر مبنی ہوتی ہے، جیسے آج کی کہانی ایک پراسرار سڑک پر مبنی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ساحل ہے اور میرا تعلق کراچی نارتھ ناظم آباد سے ہے۔ میں یہ کہانی کسی چینل کے لیے نہیں سنا رہا، میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ اگر میں خاموش رہا تو شاید وہ سچ ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں دفن ہو جائے، جس کا سامنا ہم نے کراچی سے اسلام آباد جاتے ہوئے کیا۔ یہ سفر ہمارے لیے چھٹیاں گزارنے کا نہیں تھا، یہ سفر ہمارے صبر، ایمان اور انسان ہونے کے امتحان کا سفر تھا۔ میرے ساتھ میری بیوی تھی جو نرم دل مگر غیر معمولی طور پر حساس تھی۔ میری بیٹی ہیرا جو 16 سال کی تھی، خاموش طبیعت کی ہے، ایسی بچی جو اکثر باتیں کہنے کے بجائے محسوس کرتی ہے۔ میرا بڑا بیٹا عمر جو 20 سال کا تھا، وہ کافی سمجھدار بچہ ہے، اور چھوٹا بیٹا احمد 12 سال کا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ رات کا سفر کریں گے کیونکہ موٹر وے پر سکون ہوتی ہے اور بچوں کو نیند آ جاتی ہے۔ کاش ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ سفر کا آغاز کراچی سے رات کو ہوا۔ ہماری گاڑی سپر ہائی وے پر داخل ہوئی، شہر کی روشنی پیچھے رہ گئی اور سڑک کے دونوں جانب اندھیرا ایسے پھیل گیا جیسے کسی نے کمبل تان دیا ہو۔ ریڈیو پر ہلکی آواز میں نعت چل رہی تھی اور میری بیوی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسی وقت ہیرا نے پہلی بار کہا، ابو ہمیں شاید نہیں جانا چاہیے تھا آج کے دن۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیا ہوا؟ وہ شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے لگ رہا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور یہ میری پہلی غلطی تھی۔ رات کے تقریباً 1:20 پر ہم ایک ویران حصے سے گزر رہے تھے جہاں نہ لائٹس تھیں نہ کوئی گاڑی۔ اچانک بچوں نے شور کیا اور روڈ کی طرف اشارہ کیا کہ بابا وہ دیکھیں، کوئی روڈ پر ہماری گاڑی کی طرف چلتا ہوا آ رہا ہے آگے سے۔ میں نے غور کیا تو وہاں کوئی کالے کپڑے پر موجود تھا جو ہماری گاڑی کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ میں نے اچانک بریک لگائی اور گاڑی جھٹکے سے بند ہوئی۔ میں نے گاڑی پھر اسٹارٹ کی اور سامنے دیکھا تو مجھے کوئی شخص نہ دکھا۔ اتنے میں میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ ساحل گاڑی مت روکنا۔ میں نے گاڑی کی اسپیڈ تیز کی۔ وہ سڑک اتنی خاموش تھی کہ مانو جیسے کوئی قبرستان ہو۔ اچانک ریڈیو خود بند ہو جاتا ہے اور ہیرا فوراً سے آواز لگاتی ہے، بابا بابا مرر پر دیکھیں، پیچھے کیا چیز آ رہی ہے۔ جب میں نے مرر پر دیکھا تو پیچھے سے کوئی کالا سایہ گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ بڑا ہی خوفناک منظر تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ احمد بہت زیادہ ڈر چکا تھا کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا۔ رات کے تقریباً 3:10 پر ہم نے ایک پرانا پیٹرول پمپ دیکھا جہاں کچھ حد تک روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے گاڑی روکی کیونکہ احمد کافی ڈر چکا تھا۔ وہاں ایک بزرگ نظر آئے جو ایک چارپائی پر بیٹھے تھے، مانو جیسے وہی وہ پیٹرول پمپ چلاتے ہوں۔ وہ خود میرے نزدیک آئے اور مجھ سے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ میں نے انہیں سارے واقعات بتائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا ذکر جاری رکھنا اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ وہ جو بھی چیز ہے وہ صرف تمہیں ڈرائے گی اور اپنی موجودگی کا احساس دلائے گی، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ایسے سنسان راستوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، یہ بات حقیقت ہے۔ ہم سب پھر سے گاڑی پر بیٹھے اور اپنی سفر کی طرف چل دیے۔ اس بار میں گاڑی کو اسپیڈ پر چلا رہا تھا اور میری وائف تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس بار نہ ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنا تھا نہ کسی چیز پر غور کرنا تھا، لیکن میں نے آگے دیکھا کہ کوئی گاڑی کھڑی ہے اور مانو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی اس گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو۔ میں نے اپنی گاڑی کی اسپیڈ کم کی اور ونڈو کی طرف دیکھا تو واقعی وہ کوئی فیملی تھی جن کو مدد کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے اپنی گاڑی روکی اور ان کی مدد کو ان کی طرف بڑھا۔ وہ بھی کوئی ہماری طرح فیملی تھی، ماں باپ اور 2 بیٹے۔ ایک بیٹا ان کا 22-25 سال کا لگ رہا تھا اور دوسرا میرے بیٹے کے ہی برابر کا تھا۔
میں نے ان سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی گاڑی کی طرف کسی کو آتے دیکھا تو انہوں نے فوراً بریک لگائی۔ یہی واقعہ کچھ گھنٹے پہلے میرے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ پھر میں نے ان کو اپنے واقعات بھی بتائے اور ان کی گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کی، جس سے ان کی گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ لیکن اب سفر پر ہم اکیلے نہیں تھے، 2 گاڑی ایک ساتھ چل رہی تھی، ایک ان کی اور ایک ہماری۔ ہم دونوں نے ایسا ہی کیا کہ گاڑی کو ایک نارمل اسپیڈ پر چلائی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کچھ دیر بعد آسمان کے کونے میں ایک ہلکی سی روشنی پھیلی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ اتنے میں کانوں میں ہلکی سی فجر کی اذان کی آواز آنے لگی، جو کہیں دور سے آ رہی تھی، لیکن اتنی تھی کہ ہمیں معلوم پڑ رہا تھا کہ یہ فجر کی اذان ہے۔ اور جب ہمیں سکر کا بورڈ نظر آیا تو سورج پوری طرح نکل چکا تھا۔ سڑک پر گاڑیاں تھیں، لوگ تھے، زندگی تھی۔ ہم سب نے ایک ساتھ سکون کی سانس لی، گاڑی کو پارک کیا اور ہوٹل کی جانب چل پڑے۔ یہ وہ دن تھا جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہمارے لیے بہت ہی خوفناک رہا، اور صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ اس فیملی کے لیے بھی جو وہاں رات کے اندھیرے پر کھڑی تھی کسی کے مدد کے لیے۔ تو دوستو، یہ تھی حقیقت پر مبنی ایک سچی کہانی۔ اگر آپ بھی اپنے کوئی واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن پر دیے گئے ای میل یا کانٹیکٹ پر رابطہ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔